السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین۔ فتاوی دیوبند 786 یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ میرے دوستو، جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنا کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی مانی جائے گی یا نہیں، اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے، آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور اگر کوئی چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ دیتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ممانعت مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، یعنی کاٹنا خلاف اولا ہے، اور اس کا قربانی کی ادائیگی و عدم ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں بال یا ناخن کاٹ لے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند۔ اب آئیے فتاوی بنوری ٹاؤن کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ سوال: کیا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا اس کے لیے مستحب ہے جو چاقو چلاتا ہو، یا پھر ان کے لیے بھی جس کے حصے کی قربانی ہو؟ اگر کوئی بندہ قربانی کرے اور قصاب کے ساتھ چاقو چلاتا ہو، کیا وہ قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ جواب: جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب اور باعث ثواب امر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح مسلم۔ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ شروع ہو جانے کے بعد قربانی سے پہلے بال یا ناخن کاٹ لے تو اس کا یہ عمل ناجائز یا گناہ نہیں ہوگا بلکہ خلاف اولا کہلائے گا، اور اگر کوئی عذر ہو یا بال اور ناخن بہت بڑھ چکے ہوں تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غیر ضروری بال یا ناخن کاٹے ہوئے 40 دن پورے ہو رہے ہوں تو قربانی سے پہلے یہ بال یا ناخن کاٹنا ضروری ہوگا۔ ملحوظ رہے کہ اس استحبابی حکم کا تعلق قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے ساتھ ہے، خواہ وہ جانور کی گردن پر خود چھری پھیرے یا نہ پھیرے۔ یعنی قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص سے مراد صرف ذبح کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو رقم خرچ کر کے قربانی کر رہا ہو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بطور قصائی دوسرے کا جانور ذبح کر رہا ہو اور خود صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔